اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 23۔ ارشاد رب العزت، کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ یہ اللہ کا حکم ہے رسول خدا سے۔ تو آئیے دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی، کس موقع پہ ہوئی۔ یہ میرے سامنے تفسیر الکشف والبیان المعروف تفسیر ثعلبی، امام ابو اسحاق ثعلبی 427 کا عالم دین ہے۔ یہ اہل سنت کا 10 جلدوں میں قرآن کی تفسیر ہے، دار احیاء تراث عربی سے چھپی ہے، جلد نمبر 8 ہے اس کا۔ یہ سورہ مبارکہ شورى کی آیت 23 کے تفسیر میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 310 ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ جب صحابہ کرام نے کچھ مال دینا چاہا، جب مکہ پاک میں سختیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، رسول اعظم نے، صحابہ کرام نے تکلیفیں دیکھیں، مشقتیں دیکھیں، پیغمبر اعظم طائف کی سرزمین پہ لہو لہان ہو گئے، اور شعب ابی طالب کے 3 سال سوشل بائیکاٹ، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ یہ تکلیفیں دیکھی رسول اعظم نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ چلتی نماز میں اونٹ کی اوجھڑی پشت پہ ڈالی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو قابو کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں۔ یہ تکلیفیں تھیں، پیغمبر اعظم علیہ السلام نے جو تکلیفیں دیکھی، ہجرت کرنی پڑی، آبائی وطن چھوڑنا پڑا، یہ ساری تکلیفیں۔ تو جب مدینے میں آئے، جنگیں ہوئی، تو اس کے بعد جب مال غنیمت ملا تو صحابہ کرام نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کچھ مال دیں، کچھ درہم و دینار دیں، کچھ سونا چاندی دیں، کچھ مال دیں اجر رسالت کے طور پر، چونکہ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ ہیں نجمع لک من اموالنا فنأتیک بہ۔ یا رسول اللہ، ہم نے کچھ مال اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم آپ کو دیں اجر رسالت کے طور پر۔ خلق عظیم کا مالک رسول، جس کے حق میں اللہ قرآن میں آیت فرمائے انک لعلی خلق عظیم۔ خلق عظیم کے آخری زینے پہ حسن حسین کا نانا، زہرا کا بابا، علی کا سردار فائز ہے خلق عظیم کے عہدے پر۔ خاموش رہا رسول، صحابہ کرام کا دل نہیں توڑا کہ مجھے دو یا مجھے نہیں دو، کچھ نہیں۔ تو قدرت کی طرف سے وہی نازل ہوئی، جبرائیل نازل ہوا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس معاملے میں کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، اپنے قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں۔ یہ ہے آیت کریمہ کا شان نزول۔ اب یہ تفسیر ثعلبی آپ نے ملاحظہ فرمائی، یہ ہے الصواعق المحرقہ، امام ابن حجر الہیثمی المکی 899 میں پیدا ہوئے، 974 میں فوت ہوئے۔ کتب خانہ مجیدیہ ملتان سے چھپی ہے، الصواعق المحرقہ نام ہے اس کا، عربی زبان ہے، صفحہ نمبر اس کا 227 ہے۔ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام نے کچھ مال دینا چاہا اجر رسالت کے ہیڈ میں، اجر رسالت کی مد میں، اجر رسالت کے طور پہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے جب مال دینا چاہا تو آیت اتری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ مجھے کچھ دو، نہیں، میرے قربہ سے مودت رکھو۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ، قربہ سے مودت۔ اللہ نے قرآن میں مودت کا تقاضا کیا ہے۔ اب یہ مودت ہے کیا؟ یہ محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے مودت۔ اللہ نے محبت کا تقاضا نہیں فرمایا قرآن میں، مودت کا تقاضا فرمایا ہے۔ کس کا؟ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ تشریف فرما تھا ابن عباس، اس نے پوچھا من قرابتک ہؤلاء الذین یا رسول اللہ وجبت علینا مودتہم۔
اے اللہ کے رسول، وہ آپ کے قرابت دار، ریلیٹیوز، رشتہ دار ہیں کون سے جن کی مودت اللہ نے قرآن میں ہمارے اوپر واجب فرمائی ہے؟ واجب! اللہ اکبر! ابھی بھی کوئی نہ سمجھے تو کیا سمجھے گا قیامت تک؟ واجب ہے آل محمد کی مودت، واجب۔ ابن عباس نے پوچھا وہ ہیں کون جن کی مودت ہمارے اوپر، ہمارے یعنی قیامت تک امت پہ واجب ہے؟ وہ ہیں کون؟ رسول اعظم نے فرمایا علی والفاطمہ وابناہما، علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے، ان کی اولاد یعنی حسن، حسین، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، مہدی صاحب الزمان علیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ یہ رسول اعظم کا جواب ہے۔ اہل سنت کی انبار کتابیں دکھاؤں گا آل محمد کی عظمت میں، آل محمد کی فضیلت میں۔ کوئی دنیا میں دکھائے تو کہ اتنی فضیلت کا، اتنی منقبت کا کوئی مالک ہو، ہم نہ مانیں تو ہے فہ صد ہے، لیکن کوئی ہو تو یہ ہستیاں ہیں آل محمد جن کی مودت اللہ نے قرآن میں مانگی ہے۔ ابن عباس کا سوال، رسول اعظم کا جواب۔ وہ کون؟ علی، فاطمہ، حسن حسین وابناہما اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے، یہ ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے واجب کی ہے، وہ یہ ہستیاں ہیں۔ اب مودت کیا ہے؟ محبت کی سپرلیٹو ڈگری، محبت ہو جاتی ہے، مودت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے علی سے نہیں لگتی، حسنین سے نہیں لگتی، میں کیا کروں؟ نہیں، یہاں یہ آپشن ختم ہے۔ محبت جو خود ہو جائے، مودت وہ جو کرنی پڑتی ہے، اگر نہیں ہے تو کرو۔ یہ مودت کا تقاضا ہے۔ اب مودت کی ایک چھوٹی سی مثال دوں سمجھانے کے لیے۔ مچھلی کی پانی سے مودت ہے، جیسے پانی سے نکلتی ہے وہ تڑپتی ہے، وہ منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، جو اس کی کلیاں ہیں ان سے سانس لینے والی، وہ کبھی کھولتی ہے بند کرتی ہے، اس کی دم ہلتی رہتی ہے، وہ تڑپتی رہتی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یعنی وہ ان اشاروں میں بتاتی ہے مچھلی کہ مجھے پانی دو، مجھے تم نے پانی سے جدا کیوں کیا ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے پانی دو، پانی دو۔ یہ مچھلی کا تقاضا ہے تڑپنے کا کہ مجھے پانی سے جدا کیوں کیا ہے، پانی دو۔ یہ مچھلی کی پانی سے مودت ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں آل محمد کی مودت مانگی ہے۔ تو مچھلی کی پانی سے مودت، تڑپتے تڑپتے مر گئی، آئی بازار میں بک گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، نمک و مسالے آ گئے، ہانڈی میں پک گئی، پکنے کے بعد کھائی، جب کھانے کے بعد قدرت کے گرائنڈر میں آ گئی، اس کے بعد ہم بیٹھے، اور جب بیٹھے تو کہا بھئی پانی تو پلاؤ، دیا پانی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھی پانی تو پلاؤ، دیا پانی۔ جب تیسری مرتبہ پانی مانگو گے کہے گا مچھلی کھا کے آیا ہے کیا؟ یہ ہے مودت کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قدرت کے گرائنڈر میں گھس جائے، لیکن پھر بھی کہے پانی 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 پانی۔ تو اللہ نے قرآن میں آل محمد کی مودت مانگی ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، آل محمد کی مودت رگ رگ سے آواز آئے، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، الا المودت فی القربا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے قربا کی مودت کے۔ یہ ہے الصواعق المحرقہ۔ کس اہل سنت کے مفسر نے لکھا ہے؟ انبار کتابوں کے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت آل محمد کے حق میں اتری ہے، اجر رسالت آل محمد کے حق میں اتری ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حق میں اتری ہے۔ اب اجر رسالت ہے، اجر رسالت دے گا کون دے گا؟ اب مثال کے طور پہ کوئی دکان پہ جائے، سودا دیکھے، خرید نہ کرے، خالی دیکھے، اب دکان سے نکلے اور دکاندار کہے کہ پیسے دو، وہ کہے گا بھی میں نے سودا لیا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، خالی دیکھنے کے پیسے نہیں ہوتے، میں نے دیکھا ہے خالی۔ تو
کہے گا دکاندار چلے جاؤ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی، تو قیمت وہ دیتا ہے جو سودا خریدے. یہ ہے اجر رسالت، اہل بیت کی مودت، اجر رسالت. تو جنہوں نے رسول سے دین لیا ہے، رسول سے عقائد لیے ہیں، رسول سے اعمال لیے ہیں، رسول سے اسلام لیا ہے، اجر رسالت وہ دیں گے. جنہوں نے اسلام کو دور سے دیکھا ہے وہ آل محمد کی مودت کیوں آخر رکھیں گے، کیوں آل محمد کی مودت کریں گے؟ کیوں کہ انہوں نے دین لیا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو دور سے دیکھا ہے. الا المودۃ فی القربہ. کس کس اہل سنت کے مفسر نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ آل محمد کے حق میں اتری ہے، عظیم فضیلت ہے یہ آل محمد کی، مصطفیٰ کے گھرانے کی. یہ ہے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی جی، المجلد السابع ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کی جلد نمبر 7 ہے، اس کا صفحہ نمبر 426 ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسول خدا سے پوچھا گیا، قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، قال علی و فاطمۃ و ولداها. علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کی اولاد، یہ ہیں وہ قرابت دار. اللہ اکبر. یہ ہے تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن جی، اب طیب صدیق بن حسن بن علی الحسینی القنوجی البخاری، نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی. یہ اس کی تفسیر فتح البیان. یہ اہل حدیث کے بین الاقوامی عالم ہیں، جو خود کو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ کان کھول کے سنیں جی. دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، المجلد السادس ہے، 6 جلد ہے فتح البیان کی. اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 199 پہ کہ لما نزلت هذه الآیہ قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، قال علی و فاطمۃ و ولداهما. رسول نے فرمایا وہ علی فاطمہ ان کی اولاد ہیں. سوال کیا ہے یا رسول اللہ، وہ کون ہیں آپ کے قرابت دار جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے؟ کیا ہے؟ قابل توجہ، بالکل توجہ. واجب، واجب، وجبت علینا مودتہم. کون ہیں وہ جن کی مودت اللہ نے قرآن میں امت کے اوپر، ہمارے اوپر واجب کی ہے، سنت نہیں، سنت نہیں. مسواک کرنا سنت، سرما پہننا سنت جی جناب، خوشبو لگانا سنت، امامہ سنت، ٹخنے پہ شلوار سنت. یہ ساری سنتیں آل محمد کی محبت، علی کی محبت، علی کی مودت، فاطمہ کی مودت، حسن کی مودت، حسین کی مودت، 12 اماموں کی مودت، آل رسول کی مودت سنت نہیں، واجب. اب سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، سب جانتے ہیں. سنت وہ ہے جو کرو تو ثواب، نہ کرو نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے چل جائے گی. اور واجب کیا ہے، کرو تو ثواب، نہ کرو تو عذاب. الا المودۃ فی القربى من قرابتک ہؤلاء الذین یا رسول اللہ وجبت علینا مودتہم. اللہ کے رسول وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کون؟ اب امت نے کیا جواب دیا، کتنا عمل کیا اللہ کے رسول کے فرمان پہ، اللہ کے قرآن کی آیت پہ. وہ آپ کے سامنے ہے. کربلا بھی، حسن مولا کے ساتھ زہر بھی، آل محمد کے قید خانے بھی، آل محمد کے زہر سے شہادتیں بھی، علی مولا کی 19 رمضان کو شہادت ضرب بھی، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اب قرآن یہ باتیں فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تفسیر فتح البیان، نواب صدیق حسن خان بھوپالی. یہ ہے استجلاب امام سخاوی کی کتاب، حافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی. 831 میں پیدا ہوئے، 902 میں فوت ہوئے. پہلا جز ہے، جلد نمبر 1 ہے. استجلاب نام ہے کتاب کا. اسی کے صفحہ نمبر، استجلاب کے صفحہ نمبر
324 پہ لکھا ہوا ہے لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، اے اللہ کے رسول وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، علی فاطمہ حسن حسین ان کی اولاد۔ یہ ہے امام سخاوی کی کتاب، یہ اللہ کے قرآن کی تفسیر ابی سعود، لکھنے والے قاضی ابی سعود محمد بن محمد مصطفیٰ العمادی الحنفی 982 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے اور جز السابع ہے، 7ویں جلد ہے، اس کی صفحہ نمبر 293 ہے۔ اس میں ہے رویہ انہا لما نزلت قیل یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم قال علی و فاطمۃ وابناہما۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں آپ کے ریلیٹیوز، کون ہیں آپ کے رشتہ دار، کون ہیں آپ کے قرابت دار جن کی مودت اللہ نے قرآن میں ہمارے اوپر واجب کی ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا علی فاطمہ حسن حسین ان کی اولاد۔ یہ ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الہیثمی المصری 807 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ المجلد السابع ہے، 7ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 164 ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم قال علی و فاطمۃ والحسن والحسین وابناہما، علی فاطمہ حسن حسین ان کی اولاد۔ یہ ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربى، العلامۃ محب الدین احمد بن عبداللہ الطبری 694 میں یہ حضرت فوت ہوئے ہیں۔ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 37 ہے، 37۔ اس میں لکھا ہوا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ شورى کی آیت 23، قالو یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول وہ آپ کے رشتہ دار کون ہیں جن کی مودت اللہ نے قرآن میں ہمارے اوپر واجب کی ہے؟ قال علی و فاطمۃ والحسن والحسین وابناہما، علی فاطمہ اور ان کے بیٹے ان کی اولاد۔ یہ ہے ذخائر العقبہ، یہ ہے تفسیر نصفی مدارک التنزیل و حقائق التاویل ابی البرکات عبداللہ بن احمد محمود نصفی 710 ہجری میں فوت ہوئے، مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے، جلد نمبر اس کا 3 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 253 ہے، 253۔ اس پہ لکھا ہوا ہے سورہ مبارکہ شورى قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر میں انہا لما نزلت قیل یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم قال علی و فاطمۃ وابناہما رضی اللہ عنہم۔ یہ ہے آل محمد علیہ السلام جن کی مودت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کی ہے۔ بہت بڑا نام، بہت بڑی تفسیر، تفسیر الکشاف، حقائق التنزیل و عیون الاقاویل، ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر زمخشری الخوارزمی 467 میں پیدا ہوا، 538 میں فوت ہوا، المجلد الثالث 3 جلد ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 467 ہے، اس میں ہے وروی انہا لما نزلت قیل یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم قال علی و فاطمۃ وابناہما، یہ علی فاطمہ اور ان کے بیٹے ہیں دونوں کی اولاد۔ یہ ہے تفسیر الکشاف محمود بن عمر جار اللہ زمخشری 5ویں صدی کے۔ یہ آئیے جناب، یہ کون ہے؟ تفسیر الکبیر، امام فخر الدین رازی، نام ہی کافی ہے، امام فخر الدین رازی۔ یہ ہے فخر الدین رازی، دور احیاء تراث عربی بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 9 ہے، اس کا صفحہ نمبر
595 ہے اسی سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 23 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ انہ لما نزلت هذه الآیہ قیل یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم فقال علی وفاطمۃ وابناہما، رسول اعظم نے فرمایا اللہ نے قرآن میں جن کی مودت کا حکم دیا ہے وہ علی، فاطمہ، حسن حسین ان کی بیٹے اور ان کے دونوں کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ یہ ہے تفسیر کبیر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ۔ یہ اہل سنت کی بنیادی تفاسیر، ان میں اللہ نے قرآن کے سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 23 میں علی، فاطمہ، حسن حسین ان کی اولاد کی مودت امت پہ واجب کی ہے، واجب۔ اب اللہ جانے اور امت جانے کتنا عمل کیا اللہ کے قرآن پہ، رسول کے فرمان پہ، وما علینا الا البلاغ المبین، کھول کھول کے بیان کرنا۔ ان سب میں ایک کتاب بھی شیعوں کی نہیں ہے، ساری برادران اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ اب مولوی نہیں بتاتے، شبینوں میں، وعظوں میں، جمعے کے خطبوں میں، تقاریر میں، وعظوں میں، نصیحتوں میں نہیں بتاتے تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ ساری تفاسیر برادران اہل سنت کی ہیں، چاہے وہ معتزلی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، لیکن ہیں سب کے سب اہل سنت۔ یہ ان کی تفاسیر سے آل محمد کی مودت امت پہ واجب ہونا میں نے آپ کو دکھایا۔ اللہ پاک ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پہنچانے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔